اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو پریزیز یونیورس۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک اسلامک چینل بھی کہلائے گا، کیونکہ اس میں ہم وقتاً فوقتاً اسلامک نالج کے حوالے سے، اسلامک لرننگ کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بچے اور ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ارد گرد کے لوگ قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، مگر اس کی ڈیٹیل اور اس کی ہسٹری کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا۔ چونکہ عربی میں ہے قرآن پاک، تو ہمیں لینگویج ایشوز کی وجہ سے اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھ بھی لیں تو ہمیں ہسٹری پتہ نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، سورۃ فیل کی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا آپ ترجمہ تو اکثر بچے بھی پڑھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یا کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو وی ڈونٹ نو ہاتھی والے کون تھے، ہاتھی والے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا جو ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس پر ہم نے آج ویڈیو بنائی ہے۔ تو میں تمام بہنوں سے اور تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اسے پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ایک بادشاہ کی جس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ ابرہہ کے لشکر کی طرف اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابرہہ دراصل بادشاہ تھا جو یمن کا حکمران تھا، اور اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کروایا تھا۔ کلیسا کہتے ہیں بیٹے ایک عبادت گاہ، ایک بت پرست جگہ جہاں پر بت وغیرہ رکھ دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہاں پر آپ عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اور یمن میں ایک عالی شان کلیسا اس نے تعمیر کروا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے گا، استغفر اللہ، اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے گا، استغفر اللہ، یعنی کعبہ سمجھے گا۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت ان لوگوں کے دلوں میں شامل تھی۔ اس اعلان سے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ ظاہر ہے حضرت ابراہیم نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ محبت کعبے کی، کہ کعبہ کیا ہے اور بت پرستی کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ ان کو غصہ آیا، اور ان میں سے جو لوگوں کے درمیان اس نے اعلان کیا، ان لوگوں میں سے کچھ نے رات کے وقت گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگا دی کلیسا میں نا، ٹھیک ہے۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے غصے میں ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ رستے میں عرب کے کئی قبیلوں سے اس کی جنگ ہوئی، مگر وہ قبیلے اس سے شکست حاصل ہو گئی، وہ اس کو شکست پذیر نہیں کر سکے، کیونکہ یہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا۔ چونکہ یمن کا حکمران تھا، ہاتھی اور یہ سب لے کر یہ کعبے کی طرف فوج چلا تھا۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب مغمس نامی ایک جگہ تک پہنچ گیا، لیکن اگلی صبح اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو، ٹھیک ہے، اگلی صبح جب وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ان کے ہاتھیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کے غول آئے، یعنی کہ گروپ کے گروپ آئے پرندوں کے، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک پرندے کی چونچ میں 3 کنکر تھے، ٹھیک ہے، اور پکی مٹی کے کنکر تھے، ٹھیک ہے۔
جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسائے، وہ جو اپنا پورا گروپ لے کر آیا تھا ابرہہ، ان لوگوں پر ان پرندوں نے وہ پکی مٹی کے جو کنکر تھے وہ ان پر گرانا شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جس پر بھی یہ کنکر لگتا اس کے پورے جسم کو چھیدتا ہوا زمین میں گھس جاتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ تو وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ رستے میں بھاگ نکلے، اور بھاگتے بھی تو کہاں بھاگتے، رستے میں ہلاک ہو گئے۔ اور ابرہہ کے جسم کا تو ایسا حال ہوا کہ ایسا زہر سرایت کر گیا اس کے جسم میں، اور اس کو اسی حالت میں یمن لایا گیا، تو وہاں پر اس کا جسم، اس کا بدن پورا بہہ کر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے عبرتناک موت ہوئی تھی ابرہہ کی، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے، ولادت یعنی ان کی پیدائش سے کچھ روز پہلے پیش آیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ کافی ٹائم پہلے پیش آیا، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ عالم، اور ہم ایک دفعہ پھر سے اس کے ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں تاکہ ہم نے جو پوری ڈیٹیل پڑھی ہے اس کو حرف بہ حرف دیکھ سکیں کہ یہ کیا ہوا تھا۔ آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا ابھی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا نہایت رحم مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاتھی والے کون تھے۔ ابرہہ نامی حکمران، جو کہ یمن کا حکمران تھا، اس کا لشکر تھا جو ہاتھی کے ہاتھی لے کر آئے تھے اور بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ۔ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں، آف کورس کر دی تھیں، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندوں کے گروپس کے گروپ غول کے غول آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے منہ میں کتنے کنکر تھے؟ اور وہ کنکر پکی مٹی کے تھے، ٹھیک ہے، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی سپورٹ کی منتظر پریز یونیورس۔ تھینک یو سو مچ۔